اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ اب ہم پڑھیں گے قرآن شریف سے دلائل۔ قرآن حکیم اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر رسول کی اطاعت بھی فرض رہی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ النساء آیت نمبر 64۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ ہر رسول کی اطاعت فرض ہے، چاہے وہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، یا ابھی اس پر کتاب نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ ترجمہ، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک پہلے رسول نہ بھیج لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجنے کی نہیں، صرف رسول بھیجنے کی بات کی ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کے سبب لوگوں پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورہ نساء آیت 165۔ ترجمہ، اللہ کے رسول بشیر اور نذیر ہوتے ہیں تاکہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر حجت نہ رہے۔ گویا اللہ کے رسول بغیر کتاب کے بھی سب لوگوں پر حجت تھے، اور ان کی اطاعت سے انکار پر لوگ ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ ارشاد رب العالمین ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، سورہ الانفال آیت نمبر 20۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اطاعت رسول کا مطالبہ اسی طرح کیا گیا ہے جیسے فرمایا گیا آمین باللہ ورسولہ، سورہ الحدید آیت نمبر 7۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جس طرح اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر ایمان لانا لازمی ہے، اور صرف ایمان باللہ سے ایمان بالرسول کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم غور سے سنیں، صرف ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے سے ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانے کا جو مطالبہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صرف اللہ کی اطاعت سے اس کے رسول کی اطاعت کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کی اطاعت سے اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بلا شبہ اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بلا شبہ اللہ کی اطاعت کی۔
اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ نور آیت 54، ترجمہ، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، ہدایت پاؤ گے۔ گویا رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر راہ ہدایت پر گامزن ہونا ممکن ہی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے قرآن میں ایماندار لوگوں کی پہچان ان الفاظ میں کرائی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ البقرہ آیت 165، ترجمہ، ایماندار لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی یعنی صرف میری پیروی کرو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی صورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دو تین نہیں ہے، ایک ہی طریقہ وہ ہے، ایک ہی صورت ہے، وہ ہے فَاتَّبِعُونِی، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صرف میری پیروی کرو۔ اس پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نہ صرف تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ الحمدللہ۔ معلوم ہوا جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ ایماندار ہے، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اسے نہ ہی اللہ سے محبت ہے اور نہ ہی وہ ایماندار ہے۔ اطاعت اور اتباع کے معنی اب ہم سمجھتے ہیں اطاعت کے کیا معنی ہیں، اتباع کے کیا معنی ہیں، مختصر سے وقت میں۔ ہاں، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کیا ہے، مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اطاعت اور اتباع کے معنی کی تحقیق کر لی جائے تاکہ آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اب ہم اتباع کے بارے میں پڑھیں گے۔ اتباع کے معنی ہیں کہ کوئی شخص آگے آگے چل رہا ہے، کوئی شخص آگے آگے چل رہا ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ میں نے اس کی اتباع کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نقش قدم پہ چلا، یعنی کوئی شخص آگے آگے چل رہا ہے اور میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں اس کی اتباع کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نقش قدم پہ چلا، اسے کہتے ہیں اتباع۔ کوئی آگے آگے چل رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے، نقش قدم پہ چلنا، اس کے پیچھے 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 چلا،
اس کو بولتے اتباع. آگے ہم پڑھتے ہیں. ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل اسی طرح کی جائے جو انہوں نے جو اس کا تقاضا، عمل کا تقاضا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل اسی طرح کی جائے جو اس کا تقاضا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اسی طرح ادا کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. اور یہ اطاعت و اتباع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہ تھی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے. اطاعت و اتباع دائمی ہے، یعنی قیامت تک کے لیے، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک آنے والا جو آدمی عورت ہے اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے بھی ہے اتباع اور اطاعت. بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی فرضیت کو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک محدود مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مستقل اور دائمی نہ تھی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورہ الاعراف آیت 158. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی نوع انسان میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو. یعنی اب جو قیامت تک آنے والا انسان ہے اس کے لیے کیا ہو، تم سب کے لیے اللہ کے رسول ہو. صرف صحابہ کے لیے نہیں، صرف تابعی تابعی اماموں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ ہی رسول ہو. نیز فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر. سورہ سبا آیت 28. ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سورہ نساء آیت 64. اور ہم نے ہر رسول اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تمام انسانوں پر فرض ہے. لہذا قیامت تک کے لیے جو بھی انسان ہوگا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. سورہ الحزاب آیت نمبر 21. یہ ہم سنتے رہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. میں نے پوری آیت پڑھ لی. سورہ احزاب آیت نمبر 21. ترجمہ: بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اس شخص کے لیے، صرف اس شخص کے لیے، دوسرے شخصوں کے لیے نہیں، اس شخص کے لیے کنڈیشن ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. ایسے شخص کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. ایسا شخص جو اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. اگر امید رکھتا ہو تو اس کے لیے کون ہے؟ بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہے. اور جو شخص یہ امید نہ رکھتا ہو اس کے لیے نہیں ہے.
غور فرمائیں، آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا عقیدہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تک ہی محدود تو نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ان باتوں پر ایمان ہوگا اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے، جس کے مطابق اعمال بجا لانا فرض ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وقتی اور عارضی نہ تھی، وقتیہ اور عارضی نہ تھی، ٹیمپروری نہ تھی، بلکہ مستقل اور دائمی ہے، بلکہ پرماننٹ ہے اور ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے، ہر بالغ کے لیے، ہر بچے کے لیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، دلیل نمبر ہم 3 کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ اتباع رسول اللہ سے اعراض کفر اور منافقت ہے۔ اعراض، اس سے اعراض کرنا، اس سے کنارہ کشی کرنا، کس سے؟ اتباع رسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اعراض کرنا، دور بھاگنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو نظر انداز کرنا، کیا ہے؟ کفر اور منافقت ہے۔ کفر ہے یا منافقت، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، سورہ آل عمران آیت 32۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی فرما دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اطاعت سے منہ پھیر لیں تو جان لیں اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کی اطاعت کر رہا اور رسول کی اطاعت کر رہا، دونوں میں سے ایک کر رہا تو انہیں کافر ہے، یا دونوں کی نہیں کر رہا انہیں بھی کافر ہے۔ اللہ کی اطاعت کر لے رہا مگر بغیر رسول کی اطاعت کے اللہ کی رسول اطاعت نہیں ہوگی۔ اور کون سا ایسا انسان ہوگا جو رسول کی اطاعت کر رہا اور اللہ کی نہ کرے؟ ایسا انسان نہیں ملے گا۔ ایسا انسان ضرور ملے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں مگر وہ اطاعت نہیں ہے، نافرمانی ہے۔ اگر یہ دونوں کی اطاعت نہیں کی جائے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، سورہ النساء آیت 150-151۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اطاعت میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک کو تو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے، اور درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ غور فرمائیں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق کرنے والے منکرین حدیث نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ ایسا تو کوئی شخص دیکھنے میں نہیں آیا جو اللہ کو نہ مانے مگر اس کے رسول کو مانتا ہو۔ البتہ ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو اللہ کی اطاعت تو فرض رکھتے ہیں مگر اللہ کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہیں، دور ہیں، نہیں کرتے۔ اسی طرح جو لوگ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں، غور سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں مگر عملاً آپ کے اقوال و افعال کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے، ان کے کفر میں قطعاً کوئی شک نہیں، وہ رہے تو کافر ہی ہیں۔
کون؟ جو لوگ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں مگر عملاً ان کے عمل کیا دکھاتے ہیں؟ عملاً آپ کے اقوال و افعال کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے، کسی اور کی اتباع کرتے ہیں، کسی اور کے اقوال و افعال پہ چلتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں ان کے کفر میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ النساء آیت 65۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، آپ کے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیم نہ کر لیں۔ اتنی پیاری آیت کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہا کہ آپ کی رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیم نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آپ کے حدیثیں موجود ہیں، آپ کے فرمودات موجود ہیں، اس پہ عمل نہیں کر کے دوسروں کے نقلیات پر یا باتوں پر یا فرمودات پہ عمل کرتے ہیں تو وہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک چیز نہیں چھوڑی، ایسی چیز ہر چیز بتا کے گئی جس سے انسان جنت میں جا سکتا، دوزخ سے بچ سکتا، ہر وہ چیز بتا کے گئی۔ اگر ہم اس کے علاوہ بھی کسی اور کو بھی کی بات کو بھی اس مقام و مرتبہ دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن فیصلوں کو غیر مشروط طور پر خوش دلی سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ قرآن حکیم میں تو سب مذکور نہیں، قرآن حکیم میں سب فیصلے مذکور نہیں، یہ کس میں؟ حدیث میں ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہوا کہ قرآن حکیم کی وہی تشریح و تعبیر قابل حجت ہے، قرآن حکیم کی وہی تشریح و تعبیر قابل حجت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور فرمودات کو تسلیم نہ کرنے والا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورہ نساء آیت 61۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ غور فرمائیں، اس آیت کریمہ میں کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ جو منافق ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلو تہی کرتے ہیں، گویا قرآن حکیم کو تو مانا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانا جائے تو یہ سری منافقت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہی مسلمانوں میں انتشار و افتراق کا باعث ہے۔ اصل جو باعث مسلمانوں میں جو ٹینشن ہے، جو جماعتیں بنی، ہاں، آپس باہمی اختلاف کیوں ہیں، وہ اصل کیوں ہے؟ اطاعت رسول سے انحراف، دوری، چیزوں کو نظر انداز کرنا، اس پہ نہیں چلنا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس کے بجائے اپنے امام مرشدوں کی باتوں کو اہمیت دینا، اس کو
شریعت سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ الانفال آیت نمبر 46۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کرنے سے کیا ہوگی؟ کمزوری۔ تو جو ان کو پکڑا ان کے پاس کمزوری نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک۔ آگے چلتے ہیں، دلیل نمبر 5، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، ہم پڑھیں گے قرآن شریف میں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ النور آیت 56۔ ترجمہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، سورہ النور آیت 51، 52، 53۔ ترجمہ، جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے معاملات کا فیصلہ کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور اطاعت کی، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی کامیاب ہیں۔ سمیعنا و اطعنا، یہاں پہ کہا گیا کہ سمیعنا، بات سن لی اور اطاعت کی۔ معلوم ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، سورہ النساء آیت 69۔ ترجمہ، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ رفاقت کتنی ہی اچھی ہے۔ وضاحت، اس آیت کریمہ سے قادیانی حضرات غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے، نبی بھی بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کس طرح میننگ لیے؟ حالانکہ میں میننگ کیا پڑھا؟ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ رفاقت کتنی ہی اچھی ہے۔ مگر یہ کیا کرتے ہیں لوگ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جس کے دل میں کیڑ ہوتا ہے، وہ لوگ آیت کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور مفہوم غلط اخذ کرتے ہیں۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی، صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے، حالانکہ نبوت کا ملنا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، جیسا کہ فرمان الہی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اس رسول کسے بنانا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کسے رسول بنانا ہے۔ اللہ کو کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسول بننا، اور رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ ہے،
رسول، اور جو ولی اللہ ہوتا ہے خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ، بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ امام، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ عمل کرتے 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 اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے. مگر اس معاملے میں نہیں ہوتا. نبی کو اللہ تعالیٰ پہلے بھیجتے نہیں، جاؤ پہلے عمل کرو، تمہارا عمل اس قابل ہے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا یا رسول بناؤں گا. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں چن لیتا ہے. ولی کو محنت کر کے ولی بننا پڑتا ہے، رسول کو، نبی کو محنت کر کے نہیں، کیونکہ وہ جب ولی کے مقام پہ رہتے ہیں تب ان کے نبوت ملتی ہے. اپنی قوم کا وہ نبی، وہ رسول سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. تو ولایت الگ نہیں ہے رسالت اور نبوت سے. جو وقت کا نبی ہے یا رسول ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے. ولی بھی ہے، نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، رسول بھی ہے. اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے اس وقت کا، اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہے اپنی قوم کی طرف. تو ولایت رسول رسالت کو الگ کرنا بالکل غلط ہے، بالکل بے وقوفی ہے. قرآن شریف کہیں نے بتایا کہ ولایت الگ، رسالت الگ، وہ افضل، یہ افضل، نبی سب سے افضل، رسول افضل. پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر میں دو درجے ہیں، نبی کے اور رسول کے. نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت کو لے کے لوگوں تک دعوت وہی دیتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس پہ نئی شریعت نازل ہوتی ہے. مگر دونوں بھی نبی ہوتے ہیں، اور نبی وقت کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے رسول بنا لیتا ہے. گویا رسالت کا منصب وہبی ہے. میں نے کہا نا، وہبی عطا کردہ ہے، اور کسبی نہیں، کسب سے نہیں. یعنی ہم عمل کر کے دکھانے کے بعد رزلٹ آ رہا کہ اب اللہ ہمارے کو ولی اللہ بنا لے رہا، خلیفۃ اللہ بنا لے رہا، وہ ہمارے عمل پہ ہے. مگر بعض چیزیں اللہ اپوائنٹڈ ہے، سلیکٹڈ اپوائنٹڈ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے لیے ہم محنت کرنے کے بعد ہم نے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو مقرر کر دیا ہے اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جو شخص ایسے ایسے اعمال کر لے گا یا فلاں کی پیروی کر لے گا میں اسے نبی بنا دوں گا. اگر اللہ اور رسولوں کی اطاعت سے نبوت مل سکتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ العظیم میں سے ضرور انبیاء بنتے، کیونکہ ان سے بڑھ کر نہ کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے اور نہ ممکن ہے. نیز جب قرآن حکیم میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کریم خاتمین نبیین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ متواتر اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اب قیامت تک کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا، تو پھر اس آیت کریمہ سے اجرائے نبوت کا مسئلہ کشید کرنا کتاب و سنت کی صریح مخالفت ہے، کہ صریح مخالفت ہے. ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. اس معاملے میں بڑی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا نام بھی دے دیا، اور ساتھ میں کہا کہ خاتم النبیین ہے. پھر سے پڑھ دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے،
وما کیا ہے؟ ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کی دلیل وہ خاتم النبیین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے محبت صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، پیروی سے ہی ممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم۔ سورہ نساء آیت 13۔ ترجمہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ معلوم ہوا آخرت میں جنت کے حصول اور سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ 6ویں دلیل رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام۔ نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہوا یہ بھی ہم سن لیں۔ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ختم نبوت کو نہ مان رہے ہیں، ان کے برابر سمجھ رہے ہیں، یا ان کے نیچے یا اوپر کہیں پہ بھی ان کی درجے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا اونچا یا نیچے کوئی نہیں ہو سکتے۔ سب امتی ہیں، سارے امتی کے لائن میں ہیں، وہ درجہ کوئی نہیں پا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے یہ درجے تک پہنچنا، انہیں ہمسر سمجھنا، برابر کا سمجھنا یا ان سے اونچا سمجھنا، یہ صریح گمراہی ہے اور بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں وہ لوگ۔ اب ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب آیت 36۔ ترجمہ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے معاملے میں خود فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رہتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ معلوم ہوا کوئی مومن کتنے ہی بلند مرتبے پر فائز ہو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اسے اس سے انکار کی قطعاً اجازت نہیں۔ نافرمانی کی صورت میں وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت 63۔ ترجمہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو بچائے۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا فتنوں
اور دردناک عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ نساء آیت 14۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ معلوم ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ذلیل و رسوا بھی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا۔ سورہ فتح آیت نمبر 17۔ ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ معلوم ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے خوش نصیب جنت میں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے منہ پھیرنے والے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ سورہ الفرقان آیت 27-28۔ ترجمہ: اور جس دن ظالم، یہ غور سے سن لیں، غور سے سنیں ہم یہ آیت، اس آیت کا ترجمہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ پکڑتا، ہائے افسوس، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ پکڑتا، فلاں کی تابعداری نہ کرتا، فلاں کے پیچھے نہ جاتا، فلاں کو امام بنا جاتا، فلاں کو مرشد بنا نہ لیتا، ان کی بات نہ مانا ہوتا، کاش۔ کیسی آیت ہے؟ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ پکڑتا ہوتا، ہائے افسوس، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کی بات نہ سنتا، فلاں کی اتباع نہ کرتا، فلاں کی تقلید نہ کرتا، فلاں کو درجے پہ نہ بٹھاتا، فلاں کو رسول نہ مانتا، فلاں کو نبی کا درجہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ فرقان آیت 27-28 میں ابھی پڑھا۔ معلوم ہوا وہ لوگ ظالم ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلتے۔ قیامت کو جب عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے تو پھر پچھتائیں گے اور اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلے ہوتے اور ان کی راہ کو چھوڑ کر فلاں 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 کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا۔ گویا وہ خود بصد حسرت اعتراف کریں گے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسروں کے اقوال و آراء کی پیروی کرنے کی وجہ سے رسوا کن عذاب سے دوچار ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور دوسروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ہم اب حدیث مبارکہ سے چند چیز پڑھ لے کے ہم ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات یعنی اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اتباع سنت لازمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی اور مسند احمد، ابن ماجہ۔ وضاحت: اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت جو آیت ہے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ کی روشنی میں اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرار دیا، اور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہی امیر کی اطاعت کو بھی
لازمی قرار دیا، مگر قرآن حکیم کی روشنی میں امیر کی اطاعت مشروط ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی مشروط یعنی امیر کی جو اطاعت ہے وہ قرآن اور سنت کے اوپر ہے۔ قرآن سنت کے ہٹ کے اگر امیر نے اطاعت کرنے کو کہا ہے تو اطاعت لازمی نہیں ہے۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کے امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ النساء آیت 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹنا، اور اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط اور امیر کی اطاعت مشروط ہے۔ امیر اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق دے دے تو اطاعت کرو، ورنہ اس کی بات نہ مانو بلکہ کتاب و سنت کی پیروی کرو۔ غور فرمائیں، یہ تو ہر ایک مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا جو معیار مقرر فرمایا ہے اس پر پورا اترنے کی بہت کم لوگ فکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں صرف وہی سچا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے، لہذا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں وہ اپنے اس دعوے میں قطعاً سچا نہیں۔ اعراض ہے سنت کو چھوڑنے کا، سنت کا نتیجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے حدیث۔ ذرا سوچیں، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک نے ہمیشہ ساری رات نماز پڑھنے کا، دوسرے نے سال روزے رکھنے کا، اور تیسرے نے عبادت کی خاطر دنیاوی مصروفیات سے بچنے کے لیے نکاح نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے لیے ان سے برائی کیا ہے؟ بعض لوگ ثواب کی نیت سے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں جن کے کرنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے نہیں ملتا۔ جب انہیں ایسی بدعت سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس میں آخر برائی کیا ہے؟ اب ان تین صحابہ رضی اللہ عنہ کی بھی جو ارادہ کیے تھے، آخر برائی کیا تھی؟ نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنا اور عبادت کرنا، اس کے لیے شادی نہ کرنا، صرف یہی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجاوز کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور بدعت ہے ہی ثواب کے خاطر سنت میں اضافے کرنے کا نام۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو شخص بھی میری سنت سے بڑھ کر نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا وہ میری امت سے ہے ہی نہیں۔ یہ دو قصے میں سنا کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا سب کو، پھر نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اگر تم مسجد میں آؤ تو بغیر تحیۃ المسجد کے بیٹھنا نہیں، کام ہے تو کچھ کرنا چلے جانا، بیٹھنا ہے تو 2 رکعت پڑھنا ہی ہے۔ جمعے کے دن بھی آپ نے کہا کہ خطبے کے دوران بھی آپ نے ایک صحابی کو جو بیٹھ گئے تھے آکے آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ جمعے کے خطبہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس دوران بھی آپ نے حکم دیا کہ فوراً 2 رکعت خطبہ پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ضروری ہے۔ ہاں اگر کچھ کام کر کے چلے جائیں ٹھہرے تو کر سکتے ہیں، مگر بیٹھنا چاہیں تو پڑھنا۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے اللہ کے وسلم کی سنت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب شروع کر دی تو اللہ کے وسلم نے انہیں آواز دی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایک صحابی، سلام کیا، نماز شروع کی، تو آپ پھر بھی آپ کیا بلا رہے ہیں؟ آپ نے 3 بار بلایا انہیں، ان کا نام لے کے،
پکارا انہیں، آؤ، بلایا انہیں، وہ نماز توڑے نہیں. صحابی نے نماز کمپلیٹ کی، پوری کی، پھر اللہ کے وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں میں نے تمہیں پکارا تھا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کی پھر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وسلم نے قرآن کی وہ یاد دلائی کہ جب تمہیں جو ہے نبی پکارے، اللہ اور اس کا نبی پکارے تو تمہیں فوراً اس کے حکم پہ تعمیل کرنا چاہیے. جب سنے تو سمیعنا و اطعنا، تم سنو اور اطاعت کرو. جب اللہ کے یعنی سمیعنا و اطعنا، تم نے سن لیا تو اطاعت کرنا ہے تمہیں. جب تم سن لیے میں بلا رہا ہوں تو اب اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ فوراً نماز توڑنا ہے، رسول کے پاس آنا ہے، کیونکہ رسول بلا رہا ہے. اب رسول کی اتباع فرض ہے. نماز جو تم پڑھے ہو وہ اللہ کے لیے پڑھے ہو، بے شک رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑھے ہو، مگر اب رسول نے جب پکار لیا تو اب تمہارا فرض کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینا، رسول کی فرما برداری کرنا. تو میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے وسلم فرمایا کہ تم نماز چھوڑ دیتے اور میرے پاس آ جاتے کیونکہ میں پکار رہا ہوں. یہ اتباع، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتباع سکھائی ہے کہ اگر تم نماز کے دوران بھی ہو رسول اللہ علیہ وسلم بلا لے تو تم کو آنا ہے. اب آپ مقام و مرتبے کا اندازہ، اللہ کے وسلم کے مقام مرتبے کا اندازہ لگا لیجئے. اور دوسرا میں بول کے ختم کرتا ہوں، مقام مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فتح مکہ، یعنی فتح مکہ کے لیے لشکر جا رہا ہے، لشکر جرار جا رہا ہے. کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں. اللہ کے رسول وسلم جو ہے وہ لشکر کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے مکے سے پہلے پڑاؤ ڈالا، مکہ جانے سے راستے میں پڑاؤ ڈالا. اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، صحابہ اکرام روزے ہیں، کڑک دھوپ ہے، ریت گرم ہے. اور اس دوران عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقفہ رہتا ہے؟ گھنٹے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا جو بھی وقفہ ہو. تو اللہ کے رسول نے کھجور منگایا اور اپنا روزہ کھول لیا. یہ آپ کو وحی تھی اللہ کی طرف سے. اور صحابہ نے دیکھا کہ رمضان کا روزہ ہے اور اللہ کے رسول عصر میں ہی روزہ توڑ رہے ہیں تو سب نے توڑ لیا. یہ نہیں پوچھا کیوں، کیا، کس لیے، کیسے، نہیں. اللہ کے رسول کو دیکھا اور انہوں نے روزہ توڑ لیا. سارے صحابہ نے روزہ، نہیں سارے میں جو سامنے تھے جو روزہ توڑ لی. اب کچھ صحابہ جو دور پہاڑ پہ بیٹھے تھے، پڑاؤ ڈالے تھے، تو یہ صحابی ایک ان میں سے اللہ کے رسول کے صحابیوں سے ایک صحابی وہاں گئے اور ان سے کہا، اطلاع دی کہ اللہ کے رسول نے روزہ توڑ دیا ہے اور کھجور سے روزہ توڑ دیا ہے، تو تم لوگ بھی توڑ دو. ہم نے بھی توڑ دیا ہے اللہ کے رسول کو دیکھ کے. تو وہ صحابی نے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم میں سکت ہے، اب ہم رہی کتنا گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، جب اتنا صبر کر ہی لیے ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے میں روزہ مکمل کر لیں گے، ہم تو نہیں توڑیں گے. تو یہ نیوز اللہ کے صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. رسول اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور بڑے غصے میں آئے ان کے. تو سوچیے آپ کہ جب رسول نے روزہ توڑ دیا تو ان کا کام کیا ہے؟ روزہ توڑ لینا. سمیعنا و اطعنا. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو آپ کا کام اطاعت کرنا. کیوں چرا نہیں، کیوں، کیسے، کس لیے، کیوں، کچھ نہیں. تو یہ ہمارا جو ہے عمل ہونا چاہیے. اللہ جو ہے ہم سب کو اطاعت رسول اللہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم برقرار رکھیں. وہ مقام و مرتبہ کسی کا قیامت تک نہیں ہو سکتا. نہ کوئی امام، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی بزرگان دین، نہ کوئی اولیاء اللہ، کوئی نہ ان کے ہمسر ہو سکتے، نہ کوئی ان کے مقام مرتبے کو پہنچ سکتے، نہ ان کے مقام مرتبے سے اونچا ہو سکتے. اور وہ لوگوں کا مقام انہی میں سے ہوگا، یعنی امتیوں میں سے بھی ان کا مقام ہوگا، وہیں ان کا مقام مرتبہ ہے. نبی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو قیامت تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبروں سے بھی بڑھ کے آپ کا مقام، پیغمبروں میں آپ کا مقام بڑا ہے،
کیونکہ آپ کیا ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ کے کئی لقب ہیں، میں پورے لقب سمجھا نہیں سکتا اور بتلا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ طویل وقت چاہیے، اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے. تو بس اتنا کافی ہے عام آدمی کے لیے. بقیہ ہم علماء حضرات ہیں، ان سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، مگر عام حضرات کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو ہے امتی کتنا بھی مشقت کر لے، کتنا بھی بڑے سے پوسٹ پہ چلے جائے، بڑے سے بڑا امام بن جائے، امام مہدی بن جائے، یا وہ کیا بولتے بزرگان دین بن جائے، اولیاء اللہ بن جائے، تو اس کو اتباع رسول سے ہی بنے گا، وہ اپنی محنت سے، مشقت سے ہی بنے گا، اور وہ اللہ کے رسول اللہ کے تابع ہی رہے گا. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، تو ان کا درجہ، مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑے ہی اچھے انداز میں فرما دیا، بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میں اپنے منہ سے کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، میں چاہتا ہوں اللہ نے جو آپ کو مقام مرتبہ دیا ہے وہ پڑھ کے سنا کے اپنی بات ختم کروں. مقام مرتبہ میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو عزت بہت ہے دل میں، مگر جو اللہ نے مقام و مرتبہ بتایا ہو اس کے آگے کوئی مقام و مرتبہ دے سکتا ہے کسی کو؟ غور سے سنیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ: بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. ماشاءاللہ، یہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے خود رحمت العالمین کا مقام و مرتبہ بتا دیا. تو بندے کیا بتا سکتے ہیں جب اللہ نے خود یہ مقام و مرتبہ بتا دیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.